اگر کوئی عورت عمرہ کرنے یا حج کرنے گئی ہو اور وہ حیض آ جائے اس کو، تو حیض کی حالت میں کیا روضہ مصطفیٰ پہ حاضری دے سکتی ہے؟ مدینہ پاک پہنچی، حیض کی حالت میں ہے، تو مدینہ پاک میں حاضری دے سکتی ہے یا نہیں؟ جواب توجہ کے ساتھ سنیے۔ رسول کریم علیہ السلام کے روضہ اطہر کی زیارت اور حاضری بہت بڑی سعادت ہے، عظیم عبادت، اللہ کریم کا قرب پانے کا ذریعہ، اور اس کا حکم واجب کے قریب ہے۔ لہٰذا حج و عمرہ پر جانے والی یا مدینہ منورہ میں حاضری دینے والی عورت کے لیے بھی روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حاضری ضروری ہے، اور اگر عورت ناپاکی کی حالت میں ہو تب بھی حاضری دے۔ البتہ عورت کے لیے ان دنوں میں مسجد میں جانا حرام ہے، لہٰذا حیض وغیرہ کی حالت میں جتنا حصہ مسجد نبوی شریف کا ہے اس میں نہیں جا سکتی، بلکہ اس حصے کے باہر کھڑی ہو کر حاضری دے اور سلام عرض کرے۔ مثلا بیرونی صحن گنبد خضرا شریف کی طرف سے حاضری دے اور صلاۃ و سلام عرض کرے۔ کیا مطلب؟ حیض کی حالت میں نبی کریم علیہ السلام کے مزار کی زیارت اب کر سکتی ہے، لیکن مسجد میں نہیں جا سکتی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مسجد نبوی اور نبی کریم علیہ السلام کا مزار یہ ملا ہوا ہے، ایک ہی ساتھ ہے۔ یہ ضرور ہے کہ مسجد کا حصہ ہے، مزار کا حصہ مزار کا حصہ ہے، لیکن بالکل ایک ہی ساتھ ہی ہے لگ بھگ۔ تو اب ایسی صورت میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ مسجد کے حصے میں نہیں جائیں گی، مزار کے حصے میں رہ کر کے آپ آسانی سے زیارت روضہ رسول کر سکتی ہے۔ اس کے لیے سب سے آسان اور سب سے محتاط طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے گنبد خضرا سے بیرونی طرف، باہری طرف جو اچھا خاصا صحن بنا ہے، جہاں پر وہ کھلنے بند ہونے والے جو چھتریاں ہیں، وہ صحن جو ہے وہاں پر آپ بیٹھ کر کے نبی کریم علیہ السلام کے مزار پاک کی زیارت کریں، گنبد خضرا کو اپنی آنکھوں میں بسائیں اور یہیں سے صلاۃ و سلام بھی عرض کریں۔ آپ یہ نہیں کر سکتی کہ مسجد میں داخل ہو کر کے پھر آپ نبی کریم کے روضے کی جالی کے سامنے جا کے دیدار کریں، ایسا نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر ایسا ہو کہ جالی کے سامنے جانے کے لیے آپ کو مسجد کے اندر داخل ہونا پڑے گا تو آپ مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا بہتر وہی ہے کہ جہاں کھلنے بند ہونے والی چھتریاں ہیں وہاں پر کھڑی ہو کر کے آپ بارگاہ رسالت میں سلام پیش کریں۔ یاد رکھیے گا کہ عورتوں کو صرف روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حاضری کی اجازت ہے، کیونکہ اس کا حکم واجب کے قریب ہے، اور اس حاضری سے منع بھی نہیں کیا جائے گا بلکہ آداب وغیرہ سکھائیں گے، جبکہ دیگر اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اسی طرح اپنے مرحومین کی قبروں یا عام قبرستان میں جانے کی مطلقاً ممانعت ہے، اگرچہ باپردہ ہوں۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں قبور اقربا پر خصوصاً بحال قرب عہد ممات تجدید حزن لازم نسا ہے، اور مزارات اولیاء پر حاضری میں یعنی دو خرابیوں میں سے ایک کا اندیشہ، یا ترک ادب یا ادب میں افراط ناجائز، تو سبیل اطلاق منع ہے، لہذا غنیہ میں کراہت پر جزم فرمایا۔ البتہ حاضری و خاک بوسی آستان عرش نشان سرکار اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعظم المندوبات بلکہ قریب واجبات ہے، اس سے نہ روکیں گے اور تعدیل ادب سکھائیں گے۔ فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ 538۔ اعلیٰ حضرت کے جملے تھے، سب کو آسانی سے سمجھ میں نہیں آتے، میں آسان کر دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خواتین اپنوں کی قبروں پر بھی حاضری نہیں دے سکتی، فرماتے ہیں کہ اگر ابھی مرنے والا مرا ہوگا تو یہ غم سے نڈال ہو جائیں گی، اور اگر اللہ والے کی قبر میں جائیں تو وہاں یہ دو باتوں میں سے ایک کر لیں گی، یا تو بہت زیادہ ادب کرنے لگیں گی یا پھر بیعت بھی کریں گی۔ تو یہ حالات سے بچانے کے لیے خواتین کو دیگر مزارات پہ حاضری کی اجازت تو نہیں دی جاتی، لیکن بارگاہ رسالت میں حاضری دینا اگر چاہے کوئی خاتون تو اس سے منع نہیں کی جائے گی، بلکہ اسے حاضری بارگاہ رسالت کے آداب سکھائے جائیں گے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔